अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू लेट्स ट्राई एप्पल। माय नेम इज़ सुल्तान हैदर। कैसे हैं आप लोग गाइस? हमेशा की तरह इस साल भी iOS 15 की कुछ लीक्स एंड रूमर्स आ रही हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि पिछले सालों में जब भी iOS 14 या 13 जब रिलीज़ होने वाला था, यानी उससे पहले उसकी काफ़ी रूमर्स और काफ़ी लीक्स जो थी वो हमें सुनने में मिल रही थी। लेकिन इस साल iOS 15 की बहुत कम लीक्स हमारे सामने आई हैं। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि इस साल कौन से एक्सपेक्टेड फीचर और कौन सी मेजर और माइनर चेंजिंग्स हैं जो हमें iOS 15 में देखने को मिल सकती हैं, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, iOS 15 का जो फर्स्ट एक्सपेक्टेड फीचर है वो नोटिफिकेशन से रिलेटेड है। यानी आपको पता है कि हर साल एप्पल नोटिफिकेशन में कुछ ना कुछ चेंजिंग्स या कुछ ट्वीक्स लेके आता है। यानी पिछले सालों में एप्पल ने उसको इस तरह कर दिया कि ऐप वाइज बंडल बन जाते हैं लॉक स्क्रीन के ऊपर। यानी कि अगर कोई भी पर्टिकुलर ऐप आप उसकी नोटिफिकेशन आती है तो वो स्कैटर्ड नहीं होती, बल्कि वो उसको कैटेगराइज कर देता है ऐप उसकी जो ऐप के हिसाब से। यानी अगर मैसेजेस की नोटिफिकेशन आती है तो मैसेजेस के हिसाब से इंस्टा की, फेसबुक की सारी नोटिफिकेशन बंडल बन जाते हैं। लेकिन इस साल iOS 15 में एप्पल फर्दर उसको मज़ीद इम्प्रूव कर रहा है करंट स्टेटस के लिहाज से। यानी आपका जो करंट स्टेटस होगा, यानी कि अगर आप सो रहे हैं या आप जाग रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप अपनी नोटिफिकेशन को सेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली यानी कि अगर आप सो रहे हैं तो आपकी नोटिफिकेशन जो होंगी वो साइलेंट मोड में होंगी, तो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। यानी इस तरह से जो नोटिफिकेशन है इनको एप्पल iOS 15 में कैटेगराइज कर रहा है, यानी कि करंट स्टेटस के लिहाज से। और ये वाली जो सेटिंग्स हैं ये हम लॉक स्क्रीन से परफॉर्म कर सकते हैं थ्रू कंट्रोल सेंटर। यानी कंट्रोल सेंटर के अंदर भी कुछ ऐसे डिफरेंट टॉगल्स होंगे जिनकी मदद से हम अपनी इन नोटिफिकेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, इनको एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑटो रिप्लाईज की भी ऑप्शन हमें देखने को मिलेगी। यानी डिफरेंट ऐप्स में हम ऑटो रिप्लाई सेट कर सकते हैं, यानी कि प्री डिफाइंड या प्री डिटर्मिन्ड जो भी मैसेजेस आपने लिखे होंगे वो आप ऑटो रिप्लाई पे सेट कर सकते हैं। यानी आपको पता है कि इससे पहले ऑटो रिप्लाई की जो ऑप्शन है वो सिर्फ ड्राइविंग मोड पे है, यानी कि जब आप डू नॉट डिस्टर्ब मोड में यूज़ कर रहे होते हैं फ़ोन, तो वहाँ पे आप ऑटो रिप्लाई सेट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आप डिफरेंट ऐप्स के ऊपर, जैसे इंस्टा है या व्हाट्सएप है या वो ऐप जहाँ पे आप मैसेजेस यूज़ करते हैं, वहाँ पे आप ऑटो रिप्लाई का फीचर यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक एक्सपेक्टेड फीचर है नोटिफिकेशन के साथ साथ जो हमें iOS 15 में देखने को मिल सकता है। गाइज, इसके अलावा हमें कुछ डार्क मोड से रिलेटेड कुछ ट्वीक्स, कुछ माइनर चेंजिंग्स देखने को मिलेंगी। पिछले कुछ सालों में हम ये एक्सपेक्ट करते आ रहे थे कि एप्पल जो है वो अपने डार्क मोड के अंदर कुछ इस तरह की ऑप्शन दे के हमें जो थीम है उसका, यानी कि डार्क थीम है, उसके अंदर भी डिफरेंट ऑप्शंस मिलें। यानी कि अभी जो करंट थीम है वो आप कहते हैं कि फुली डार्क नहीं है, यानी पिच ब्लैक नहीं है। उसमें ये भी है कि मे भी आप डिफरेंट कलर स्कीम यूज़ कर सकते हैं डार्क मोड के अंदर, या आप होम स्क्रीन के ऊपर भी उसके कुछ डिफरेंट इफेक्ट्स दे सकते हैं आइकॉन्स के ऊपर। यानी डार्क मोड से रिलेटेड ये कुछ चेंजिंग जो हैं ये हमें सेटिंग ऐप के अंदर डार्क मोड के सेक्शन में देखने को मिल सकती हैं। यानी कि इसका एक सेपरेट सेक्शन हो सकता है जहाँ पे हम सारी की सारी जो डार्क मोड से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको परफॉर्म करेंगे। गाइज, इसके अलावा iOS 15 में हमें जो तीसरा एक्सपेक्टेड फीचर देखने को मिल सकता है वो फूड ट्रैकिंग से रिलेटेड है। आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो हेल्थ और फिटनेस कॉन्शियस हैं वो इस तरह की ऐप्स यूज़ करते हैं, यानी थर्ड पार्टी ऐप्स यूज़ करते हैं जहाँ पे वो फूड कैलकुलेटर्स होते हैं, जहाँ पे आप अपने फूड की कैलोरीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, उनके जो भी उनकी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनके न्यूट्रिशंस जो भी होते हैं उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, अपनी डाइट के हिसाब से अपने जो चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके का भी एक फ़ीचर हमें iOS 15 में देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो आपको इस तरह की डिफरेंट फीचर्स ऑफ़र करती हैं। लेकिन iOS के अंदर हमें 15 के अंदर फर्स्ट टाइम ये चीज़ देखने को मिलेगी हेल्थ के ऐप के अंदर। यानी हेल्थ ऐप के अंदर फूड ट्रैकिंग से रिलेटेड भी एक फ़ीचर हो सकता है। गाइस, एक और फीचर जो iOS 15 में हमें देखने को मिल सकता है वो ये है कि एप्पल अब फोकस कर रहा है कि अपनी मैसेजेस ऐप को, यानी आई मैसेजेस को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करे। यानी ये एक्सपेक्टेड है कि एप्पल इस साल आई मैसेजेस को फर्दर नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगा, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि एप्पल चाह रहा है कि जिस तरह थर्ड पार्टी ऐप्स के अंदर हम डिफरेंट ऑप्शंस को यूज़ करते हैं, डिफरेंट फीचर्स को यूज़ करते हैं, यानी व्हाट्सएप है आपके सामने, सिग्नल है, टेलीग्राम है, या और इस तरह की जो सोशल ऐप्स हैं जो मैसेजिंग के लिए यूज़ होती हैं, तो उस तरह के कुछ एडवांस फीचर जो हैं वो हमें आई मैसेजेस में देखने को मिल सकते हैं। हर लिहाज से, टाइपिंग के लिहाज से भी कह सकते हैं, ऑटो रिप्लाई के लिहाज से भी कह सकते हैं,
تھیمز کے لحاظ سے بھی کہہ سکتے ہیں, اور فردر جو ایکسٹرا فیچرز ہمیں ان ایپس میں دیکھنے کو ملتے ہیں وہ سارے فیچرز ہمیں آئی میسیجز کی ایپ میں اس سال iOS 15 میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں. گائز آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایپل نے اپنے آئی فون کا جو لاک اسکرین ہے اس کو کافی سالوں سے چینج نہیں کیا, یعنی اس میں ہمیں کوئی میجر چینجز اوور دا ایئر نظر نہیں آئیں. سو اس سال iOS 15 میں یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ایپل اپنے لاک اسکرین کو چینج کر رہا ہے, اور اس کی یہ وجہ بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ iOS 13 میں ایپل LTPO ڈسپلے یعنی کہ جو پرو موشن ٹیکنالوجی اس کو یوز کرنے جا رہا ہے, تو اس کی وجہ سے جو آلویز آن ڈسپلے کا فیچر ہے وہ ایپل آئی فون 13 میں متعارف کروائے گا. یعنی آئی فون 13 میں وہ پاسبل ہوگا کہ ہم اس میں آلویز آن ڈسپلے یوز کر سکتے ہیں, لیکن باقی کی جو ڈیوائسز ہیں وہاں پہ ہمیں اگر آلویز آن ڈسپلے دیکھنے کو نہیں ملا تو ایٹ لیسٹ ہمیں ایک ڈفرنٹ لک دیکھنے کو ملے گی, جس میں ہمیں لاک اسکرین کے اوپر, یعنی کہ جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈفرنٹ جو اینڈرائڈ ماڈلز ہیں وہاں پہ ایک بڑا ایک پریٹیئر قسم کا لاک اسکرین ہوتا ہے جس میں ایک ویدر آئیکن ہوتا ہے, ڈفرنٹ نوٹیفیکیشنز ہوتے ہیں, یعنی اس طرح کا ایک لائیولی سا لاک اسکرین ہمیں اس سال iOS 15 میں دیکھنے کو مل سکتا ہے. اس کے علاوہ گائز ایک اور فیچر جو ہمیں iOS 15 میں دیکھنے کو مل سکتا ہے وہ بیک گراؤنڈ ساؤنڈ سے ریلیٹڈ ہے. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے بہت ساری اس طرح کی ڈفرنٹ تھرڈ پارٹی ایپس ہیں جو ہمیں اس طرح کی فیسلٹیز دیتی ہیں جہاں پہ ہم ڈفرنٹ میلوڈیس ساؤنڈ جو ہوتے ہیں جو کہ آپ کی کہہ لیں کہ پیس کے لیے, سونے کے لیے, سلیپ کے لیے بہت ذرا ہیلپ فل ہوتے ہیں جو آپ یوز کرتے ہیں. تو اس طرح کا جو ایک فیچر ہے ایپل میں بائی ڈیفالٹ ہمیں iOS 15 میں دیکھنے کو مل سکتا ہے, یعنی کہ جس کا نام بیک گراؤنڈ ساؤنڈ ہے, جو کہ آپ ڈفرینٹ اوکیجنس پہ یوز کر سکتے ہیں. اسپیشلی سلیپنگ پرابلمس جن لوگوں کو ہے وہاں پہ ان لوگوں کے لیے کافی ہیلپ فل رہیں گے, یعنی کہ یہ کافی میلوڈیس اور کافی اسموتھ اور سافٹ ساؤنڈ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ہیلپ کریں گے آپ کے سونے میں اور پیس آف مائنڈ میں. گائز ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ایپل اپنی پرائیویسی کو لے کے بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے, یعنی اپنی پرائیویسی کے اوپر وہ کسی طرح کا بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. تو اسی لحاظ سے آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ ایئر ایپل نے iOS 14 میں ٹریکنگ کے لحاظ سے آپ کو ایک فیچر متعارف کروایا تھا جس میں کوئی بھی ایپ اگر آپ کے فون کا ڈیٹا یوز کر رہی ہے یا کیمرہ یوز کر رہی ہے, مائک یوز کر رہی ہے, تو ایپل آپ کو نوٹیفیکیشن یعنی آپ کو سٹیٹس بار پہ ایک چھوٹا سا جو ڈاٹ جیسا جو سائن ہوتا ہے اس کے ذریعے بتا دیتا کہ آپ کی فلاں ایپ نے آپ کے کیمرہ کو یا آپ کے جو مائک کو اتنا ٹائم کے لیے یوز کیا. اسی طریقے سے ایپل نے جو ڈفرنٹ ویب سائٹس آپ کے جو فون سے جو آپ کا ڈیٹا لیتی ہیں اپنی پروموشنز کے لیے یا کسی بھی قسم کی اپنی وہ جو اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے وہ آپ کا جو ڈیٹا لیتی ہیں, اس ڈیٹا کو بھی ایپل نے اس طریقے سے ریسٹرکٹ کیا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فلاں ایپ جو ہے وہ آپ کا ڈیٹا یوز کر رہی ہے. تو اس سال iOS 15 میں اسی پرائیویسی کے جو فیچر کو ایپل مزید انہینس کر رہا ہے, اور ایپل یہاں تک ہمیں iOS 15 میں یہ چیز پتہ چل جائے گی کہ آپ کی کون سی ایپ جو سیکرٹلی یا سائلنٹلی آپ کا ڈیٹا, آپ کا پرسنل ڈیٹا یوز کری ہے, وہ کس لحاظ سے یوز کری ہے, کتنا یوز کری ہے. تو اس طرح سے یہ جو سیکیورٹی کا یا پرائیویسی کا فیچر ہے یہ مزید امپرووڈ فارم میں ہمیں iOS 15 میں دیکھنے کو ملے گا. یعنی آپ کی سیکیورٹی, آپ کی پرائیویسی آپ کے ہاتھ میں ہوگی, یعنی آپ ان کو اپنی مرضی سے ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں, لمٹ کر سکتے ہیں, اور جن کو الاؤ کرنا چاہیں ان کو الاؤ کر سکتے ہیں. گائز اس کے علاوہ ایک ایکسپیکٹڈ فیچر یہ بھی ہے کہ آپ ڈفرنٹ ایپس کو ڈیفالٹ ایپس کے طور پہ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. یعنی اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایپل میں سفاری براؤزر جو ہے اس کی جگہ کروم کو یوز کر سکتے ہیں. یعنی لاسٹ ایئر ایپل نے ہمیں یہ آپشن دی ہے کہ آپ کروم کو یوز کر سکتے ہیں ایز ڈیفالٹ براؤزر. اسی طرح میل ایپس کے بجائے ہم جی میل ایپس کو بھی یوز کر سکتے ہیں یا کسی بھی اور ایپ کو ہم یوز کر سکتے ہیں. اس سال ایپل فردر اس کو انہینس کر رہا ہے, یعنی اور زیادہ ایپس کو اس میں انکلوڈ کر رہا ہے. یعنی کہ اگر آپ جیسے ریسنٹلی ایپل نے اپڈیٹ دیے تھے جس میں آپ اپنی میوزک ایپ کی جگہ ڈفرنٹ دوسری ایپس کو, یعنی اسپوٹیفائی ہے یا دوسری جس طرح کی میوزیکل ایپس ہیں ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں ایز ڈیفالٹ میوزک ایپ. تو آپ اس سال iOS 15 میں یہ لمٹ اور بھی بڑھائی جا رہی ہے, یعنی کہ آپ اور بھی مزید کچھ ایپس ہوں گی جن کو آپ ایز ڈیفالٹ ایپ یوز کر سکتے ہیں. یعنی آپ کو بار بار چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایپل کے اندر یعنی آئی فون کے اندر رہتے ہوئے آپ انہی ایپس کو ایز ڈیفالٹ ایپ اپنی مرضی کے مطابق یوز کر سکتے ہیں. گائز ان سب میجر چینجنگز کے علاوہ کچھ ایسی اسمال چینجنگز ہیں جو ہمیں ایکسیسیبلٹی ایپس میں دیکھنے کو ملیں گی, جس میں آپ کے لیے اسسٹو ٹچ کے اندر کچھ امپرومنٹس آ رہی ہیں, یعنی کہ آپ فردر کچھ فیچر اس میں یوز کر سکتے ہیں. گائز اس کے علاوہ ہمیں ایکسیسیبلٹی کے اندر ایک آئی ٹریکنگ کے نام سے ایک فیچر دیکھنے کو مل سکتا ہے جو پرٹیکولرلی آئی پیڈ سے ریلیٹڈ ہے. یعنی اس میں ایپل تھرڈ پارٹی ڈیوائسز کو جو کہ آئی ٹریکنگ کو سپورٹ کرتی ہیں ان کو الاؤ کرے گا تاکہ یوزر آئی پیڈ کو اپنی آئیز سے یوز کر سکیں, یعنی کہ آئیز کے جیسر سے, بلنک آف آئیز سے
جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ڈفرینٹ جو اینڈرائڈ موبائلز ہیں اس میں بھی یہ فیچرز آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. یعنی جیسے آپ پام جسٹرز کو یوز کرتے ہیں اسی طرح آپ اپنے آئز کے جو جسٹرز ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے اپنے آئی پیڈ کو یوز کر سکتے ہیں. اور اسی طرح کی اسمال چینجنگز میں ہمیں جو بیٹر میموجی کسٹمائزیشن ہے وہ بھی دیکھنے کو ملے گی. یعنی کہ اس میں کچھ ڈفرینٹ آپشنز آپ دیکھیں گے جس میں آپ میموجیز کو کریٹ کرتے ہیں اور اس میں کچھ ڈفرینٹ ٹائپس کی میموجیز بھی ہوں گے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال ہمیں کچھ نئی آپشنز دیکھنے کو مل رہی ہیں میموجیز کو کریٹ کرنے میں. تو اس سال بھی ایپل iOS 15 میں میموجیز کے اندر کچھ اس طرح کی چینجنگز لے کے آئے گا جس میں ہمیں بیٹر آپشنز اور نیو فیچرز دیکھنے کو ملیں گے. یہاں پہ میں آپ کے سامنے ایک امیج شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ ایک ایپل لیکر ہیں کارنر جویس جنہوں نے ٹویٹ کیا تھا اس کو, جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ iOS 15 کے اندر ہمیں جو چینجنگز دیکھنے کو ملیں گی اس میں ڈارک موڈ سے ریلیٹڈ کچھ UI یعنی یوزر انٹرفیس ٹویکس ہیں, میسیجز ایپ سے ریلیٹڈ کچھ ٹویکس ہیں, فوڈ ٹریکنگ اور اس طرح کے کچھ اور فیچرز ہیں جو ہمیں ہیلتھ ایپس میں دیکھنے کو ملیں گے. اس کے علاوہ ایک چیز جو انہوں نے بولی ہے کہ کنفرم ہے کہ ہمیں بہت ساری UI چینجنگز بھی دیکھنے کو ملیں گے یعنی یوزر انٹرفیس چینجنگز. یہ چیز میرے لیے بہت زیادہ ایکسائٹنگ ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ iOS 7 سے لے کے iOS 14 تک جو اوور آل جو ہمیں کسی قسم کا یوزر انٹرفیس میں کوئی چینج دیکھنے کو نہیں ملا سوائے ڈارک موڈ کے. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ جو وائٹ اور سمپل پلینز جو فیچرز ہیں, جو آئیکونز کہہ لیں یا جو مینیوز ہیں ہمیں سیٹنگ ایپس کے اندر وہی دیکھنے کو ملتے ہیں, لیکن یوزر انٹرفیس میں ہمیں کسی طرح کی کوئی میجر چینجنگز iOS میں دیکھنے کو نہیں ملے. لیکن iOS 15 کے بارے میں اس طرح کی کچھ ریومرز آ رہی ہیں کہ مے بی یہاں پہ ہمیں کچھ یوزر انٹرفیس چینجنگز دیکھنے کو ملیں. اب وہ چینجنگز میجر ہو سکتے ہیں, مائنر ہو سکتے ہیں, وہ فائنل ریلیز کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ چینجنگ کس طرح کے, لیکن یہاں تک یہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ چینجنگز کنفرم ہیں. گائز جہاں تک کمپیٹیبلٹی کا سوال ہے کہ اس سال کون سی ڈیوائسز جو ہیں وہ iOS 15 پہ سپورٹڈ ہوں گی, تو یہاں پہ یہ بات آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ iOS 15 کی سپورٹڈ ڈیوائس کی لسٹ میں سے اس سال ایپل نے iPhone 6s کو, iPhone 6s Plus کو اور iPhone SE جو کہ 2016 میں ریلیز کیا گیا تھا ایپل نے اس کو سکپ کر دیا. یعنی کہ اس کے علاوہ باقی جتنی بھی ڈیوائسز ہیں یعنی کہ iPhone میں iPhone 7 سے لے کے آنورڈ iPhone 12 Pro Max تک یعنی iPhone 12 کی سیریز تک جتنی بھی ڈیوائسز ہیں وہ سپورٹڈ ہیں. گائز جہاں تک iOS 15 کی ریلیز کا سوال ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہر سال کی طرح iOS 15 کا بیٹا ورژن بھی WWDC یعنی کہ جو ورلڈ وائڈ ڈیولپر کانفرنس ہے ایپل کی, جون میں جو منعقد ہونی ہے 7 تاریخ سے لے کے 11 تاریخ تک یعنی 7 to 11 یہ جون تک یہ چلے گی. اس کانفرنس میں iOS 15 کے بیٹا ورژن کو ریلیز کیا جائے گا جو کہ سب سے پہلے ڈیولپر کو ملے گا, لیکن اس کی جو فائنل ریلیز ہوگی یعنی فائنل جو ورژن ہوگا جو پبلک کے لیے ہوگا وہ ہمیں سپٹمبر میں یا اکتوبر میں ہی دیکھنے کو ملے گا. جس میں آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی سپٹمبر یا اکتوبر میں ایپل کا جو ایونٹ ہوتا ہے جس میں ایپل اپنے مین اسٹریم ڈیوائسز کو ریلیز کرتا ہے جس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو ہوتا ہے وہ iPhone ہوتا ہے. سو اس سال iPhone 13 کے ساتھ ہی ہمیں iOS 15 کی فائنل ریلیز دیکھنے کو ملے گی سپٹمبر یا اکتوبر میں. سو گائز یہ تھا آج کا ویڈیو. اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز ہٹ دا لائک بٹن اور اس کو اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. انشاءاللہ ایسے ہی کسی انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت. اللہ حافظ. پیس.